الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور پاک نے فرض ہونے کے بعد حج ایک ادا کیا ہے، لیکن عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فرمائے ہیں، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ چاروں عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذی القعدہ کے مہینے میں تھے۔ ایک تو وہ عمرہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں حدیبیہ کے مقام پر مشرکین مکہ کے آپ کو روک دیا اور اجازت نہ دی عمرہ کرنے کی۔ بڑی لمبی بات ہے، لیکن حضور پاک نے بہرحال صلح فرمانے کے بعد اپنی جانور ذبح کی۔ یہ جانور جو ہے دم احصار ہے، قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو شرعاً رکاوٹ آ جائے حج میں، یا اس کو حکومت نے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے، تو اس کو ایک دم دینی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں دم احصار، اور یہ قرآن کا نص ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے نہ۔ احصرتم فمستیسر من الہدی، اگر روک دیے جاؤ تو پھر ایک قربانی کا جانور ذبح کرو، اور وہ بھی حد حرم میں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور ذبح فرمائے، حلق فرمایا، احرام کھول دیا اور واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اگلے سال آگے آپ نے پھر عمرۃ القضاء یا عمرۃ القضیہ ادا فرمایا۔ ایک تو حضور کا یہ عمرہ مبارک ہے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے جب تشریف لائے فتح مکہ کے موقع پر، پھر حنین، پھر طائف، تو آپ نے پھر جعرانہ سے بھی عمرہ فرمایا۔ تو مجموعی طور پر حضور کے 4 عمرے ہیں اور حج ایک، یعنی فرض ہونے کے بعد حج ایک، کیونکہ 9 ہجری کو حج فرض ہوا تو پہلے سال حضور پاک نے حضرت ابو بکر کو امیر بنا کے بھیجا رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی کو بھیجا کہ وہ اعلان کر دیں اور راستے میں جتنے علامات ہیں کفر و شرک کے سب کو مٹا ڈالیں، اور یہ بھی فرما دیا کہ کوئی تصویر، کوئی صورت، کوئی تمثیل سب کو مٹا ڈالو، ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور جو قبریں اونچی ہیں ان کو بھی نیچے کر دو، صرف ایک بالشت کے برابر نشان چھوڑ دیں، باقی سب مٹا ڈالیں، اور ان پہ جو عمارتیں ہیں وہ بھی توڑ ڈالیں، اور اعلان بھی فرما دیں کہ آج کے بعد، اس سال کے بعد کوئی مشرک اللہ کے گھر کا حج نہیں کرے گا۔ تو یہ سارے انتظامات ہو گئے، تو پھر آمنہ کے لال تشریف لے آئے حجۃ الوداع کے لیے۔ حجۃ الوداع کے اندر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حضور پاک کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحجہ کو پہنچے، اور 8 ذی الحجہ کو آپ مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ 8 کا دن آپ نے مینا میں گزارا، 9 کی صبح کی نماز مینا میں پڑھی۔ جب سورج نکلا، چڑھ آیا، روشنی پہاڑوں پہ پھیلنے لگی، تو اب حضور پاک عرفات کے لیے تشریف لے گئے، اور عرفات میں بھی آپ نے اپنا خیمہ جو ہے وادی ارنا یعنی عرفات کی حدود کے باہر رکھا۔ وہاں سے آپ نے پھر غسل فرمایا عرفات میں۔ تو عرفات میں بھی غسل کرنا سنت ہے، لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو۔ آپ نے غسل کرنے کے بعد، زوال کے بعد عرفات کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے 2 نمازیں ظہر و عصر ملا کے پڑھی اور پڑھائی، اور اس کے بعد پھر حضور پاک نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اور یہ خطبہ حجۃ الوداع جو ہے اتنا جامع معنی کامل ہے کہ بہت سارے کافر ملکوں نے بھی حضور کے اس حجۃ الوداع کے جو نکات ہیں وہ اپنے دستور میں اور آئین میں شامل کیے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ پاک آپ کو بھی ہمیں بھی سیرت طیبہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔